بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فی قصر فرعون، یعنی فرعون کے محل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں کیسے پہنچایا، اس سبق میں اس کا ذکر ہوگا۔ کان فرعون لہ قصور کثیرۃ علی شاطئ النیل، فرعون کے بہت سے محلات تھے دریائے نیل کے کنارے پر۔ وَكَانَ يَتَنَقَّلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَىٰ قَصْرٍ وَيَتَنَزَّهُ عَلَىٰ شَاطِئِ النِّيلِ، اور وہ جاتا ایک محل سے دوسرے محل کی طرف اور تفریح کر رہا تھا دریائے نیل کے کنارے پر۔ وَكَانَ يَوْمًا جَالِسًا عَلَىٰ شَاطِئِ النِّيلِ يَتَنَزَّهُ وَيَرَىٰ إِلَى النَّهْرِ يَجْرِي تَحْتَ رِجْلَيْهِ، ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا دریائے نیل کے کنارے پر اور تفریح کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اس نہر کی طرف جو اس کے پاؤں کے نیچے سے بہتی تھی۔ وَكَانَتْ مَعَهُ مَلِكَةُ مِصْرَ تَتَنَزَّهُ مَعَ الْمَلِكِ، اور اس کے ساتھ مصر کی ملکہ بھی تھی، بادشاہ کے ساتھ وہ تفریح کر رہی تھی۔ وَتَرَىٰ إِلَى النِّيلِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا يَتَنَزَّهَانِ إِذَا وَقَعَ بَصَرُهُمَا عَلَىٰ صُندُوقٍ تَلْعَبُ بِهِ أَمْوَاجُ النِّيلِ كَأَنَّمَا تُقَبِّلُهُ، دیکھ رہے تھے وہ دریائے نیل کی طرف کہ بہہ رہا تھا، اور وہ اس دوران کہ وہ دونوں تفریح کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اس صندوق پر پڑی کہ دریائے نیل کی موجیں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، گویا کہ وہ اسے بوسہ دے رہی تھی، یعنی دریائے نیل کی موجیں اس صندوق کے ساتھ ایسے کھیل رہی تھی جیسے اسے بار بار چوم رہی ہوں۔ ہل تری یا سیدی ذالک الصندوق، کیا آپ نے دیکھا اے میرے آقا اس صندوق کو؟ این الصندوق فی النیل، تو فرعون نے کہا کہاں ہوگا صندوق دریائے نیل میں؟ انما ہی خشبۃ سقطت فی النیل، یہ کوئی لکڑی ہوگی جو دریائے نیل میں گر پڑی ہوگی۔ لا یا سیدی انما ہوا صندوق، نہیں میرے آقا یہ صندوق ہی ہے۔ وقارب الصندوق فقال الناس نعم ھذا الصندوق، اور یہ صندوق قریب ہوا تو لوگوں نے کہا جی ہاں یہ صندوق ہے، یعنی کوئی لکڑی نہیں بلکہ یہ صندوق ہی ہے۔ وَأَمَرَ الْمَلِكُ أَحَدَ الْخَدَمِ وَقَالَ إِلَيْكَ هَذَا الصُّندُوقِ، بادشاہ نے اپنے ایک نوکر کو حکم دیا اور اسے کہا کہ یہ صندوق میری طرف لائے۔ وَذَهَبَ الْخَادِمُ وَأَخْرَجَ الصُّندُوقَ، نوکر گیا اور اس نے صندوق کو نکالا۔ وَفُتِحَ الصُّندُوقُ فَإِذَا فِيهِ غُلَامٌ جَمِيلٌ، یہ صندوق کھولا گیا تو دیکھا کہ اچانک اس میں خوبصورت لڑکا ہے۔ غلام جمیل یتبسم، یبتسم، خوبصورت لڑکا ہے جو مسکرا رہا ہے۔ ابتسم یبتسم، ابتسام بمانا مسکرانا۔ وتحیر الناس کل یاخذہ ویراہ، لوگ حیران ہوئے اور ہر ایک اس کو لیتا اور اسے دیکھتا۔ وتحیر فرعون ورآہ، فرعون بھی حیران ہوا اور اس نے اسے دیکھا، یعنی صندوق میں جو خوبصورت بچہ تھا سب حیران ہوئے کہ ان کے گمان میں تو تھا کہ دریائے نیل میں تو کوئی صندوق بھی نہیں ہوگا، یہ تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ صندوق میں خوبصورت بچہ ہوگا، تو وہ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ قال بعض القدم ان هذا الغلام اسرائیلی ولا بد للملک ان یذبحہ، ایک نوکر نے کہا کہ یہ اسرائیلی لڑکا ہے اور بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اسے ذبح کر دے، یعنی یہ اسرائیلی بچہ ہی ہوگا تو بادشاہ ضرور بضرور اس کو ذبح کروا دے، اس کو قتل کروا دے۔ وَرَأَتْهُ الْمَلِكَةُ، ملکہ نے اس کو دیکھا۔ وَدَخَلَ حُبُّهُ فِي قَلْبِهَا فَضَمَّتْهُ إِلَى صَدْرِهَا وَقَبَّلَتْهُ، ملکہ نے اسے دیکھا اور اس کے دل میں اس کی محبت داخل ہوئی، اس نے اسے اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا اور اسے بوسہ دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا کہ ملکہ کے دل میں اس کی اتنی محبت اللہ نے ڈال دی کہ اس نے اس بچے کو دیکھتے ہی اپنے ساتھ چپکا لیا، چمٹا لیا اور اس کو چومنے لگی۔
وشفعت له عند الملك وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اور اس نے بادشاہ کے پاس سفارش کی اور کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اس کو قتل نہ کیجیے، امید ہے کہ ہمیں یہ نفع دے گا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس نے کہا کہ شاید یہ ہمیں نفع دے، ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، تو آپ اسے کچھ نہ کہیں، اسے قتل نہ کروائیں. وَهَكَذَا دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ قَصْرَ فِرْعَوْنَ. اور اسی طرح داخل ہو گئے موسیٰ، وہ جو عمران کے بیٹے تھے، فرعون کے محل میں. وَعَاشَ عَلَى رَغْمِ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتِهِ. اور انہوں نے فرعون اور اس کی سپاہیوں کی ناپسندیدگی کے باوجود پرورش پائی. وَلَمْ يَهْتَدِ الشُّرْطَةُ إِلَى هَذَا الْمَوْلُودِ الْإِسْرَائِيلِيِّ. اور سپاہیوں نے اس اسرائیلی بچے کی طرف راہ نہ پائی، یعنی اسرائیلی بچے کا انہیں علم ہی نہ ہوا، اور اس کی وجہ سے کتنے اسرائیلی بچوں کو انہوں نے قتل کیا. وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَةُ النَّمْلِ. حالانکہ ان کے کووں جیسی آنکھیں اور چینٹیوں جیسے سونگھنے کی حس تھی. یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اتنے شاطر تھے، لیکن انہیں اس بچے کا پتہ نہ چلا کہ اسرائیلی ہے، اور اصل میں تو اسی کا ختم کرنا ضروری تھا. اراد اللہ ان یربی فرعون عدو الاطفال طفلا یذهب ملکہ علی یدہ. اللہ نے ارادہ کیا کہ پالے وہ فرعون جو بچوں کا دشمن تھا، اس بچے کو جس کے ہاتھوں اس کی بادشاہت جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ فرعون ہی اپنے دشمن کو پال لے، فرعون ہی کے گھر میں وہ بچہ پلے جس کی وجہ سے فرعون نے اتنے بچوں کو قتل کروایا، اس بچے سے ڈرتے ہوئے، اس بچے سے بچتے ہوئے. مسکین فرعون لقد اخطأ فی شان موسیٰ. بیچارہ فرعون، البتہ تحقیق اس نے غلطی کی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے کے بارے میں اس نے خطا کی. وقد اخطأ معه وزیرہ حامان وجنودہ. اور تحقیق غلطی کی اس کے ساتھ اس کے وزیر حامان اور اس کے لشکر نے، یعنی یہ سب جتنے بھی چلاک تھے، لیکن انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے کر کے ہی رہتا ہے. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے فرعون کے محل میں پہنچانے کے سے یہ بتایا کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے اور اللہ ہی مسبب الاسباب ہے. وَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے تاکہ وہ ہو ان کا دشمن اور غم پہنچانے کا ذریعہ. بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر وہ خطا کاروں میں سے تھے، یعنی وہ غلطی پر تھے. انہوں نے اپنے ہی دشمن کو اٹھایا اور اس کی پرورش شروع کر دی. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.